سر دیکھیں یہ جو بدلنا ہے نا سر، خود کو بدلنا، میرا خیال ہے شاید دنیا کو بدلنے سے زیادہ مشکل کام خود کو بدلنا ہے. کہ دنیا تو آپ کیا بدلیں گے دنیا کو، اور کتنا کو بدلاؤ آپ کے آنے سے ہوا ہوگا. مطلب ہم کو نیوٹن نہیں ہے جس کا انفلوئنس، جس کی تھیوریز کا دنیا میں اس کا دوسرا نمبر ہے مائیکل ہارٹ کے مطابق. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم خود کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلنے میں سنجیدہ کتنے. سر یہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور نیپولین ہل کہتا ہے کہ جو خواہش ہے نا اس میں انرجی بڑی تھوڑی ہوتی ہے. جو برننگ ڈیزائر ہے نا وہ ایک ہائر آربٹ کی ڈیزائر ہے وہ، اس کا آربٹ بڑا ہائر ہے، اس میں انرجی زیادہ ہے. تو صرف تمنا یا خواہش کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو آپ سڑک پہ جاتے کسی کو بھی پوچھیں بادشاہ بننا چاہتا ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وزیر اعظم بنا دیں ہم اچھا چلا لیں گے. خواہش ہے، خواہش سے کچھ نہیں ہوتا سر. آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو یہ سنجیدگی آپ پھر اس کا اظہار کئی شکلوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو بدلنا ہے. مثلا اس کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر مانتے ہیں میں غلط ہوں، یہ ایڈمٹ کرنا کہ یار یہاں میں غلطی پہ تھا. اب اس کا اظہار آپ کسی کے سامنے کریں یا آپ اپنی ذاتی کسی اپنے ساتھ گفتگو جو کر رہے ہیں، آپ کا جو ڈائلاگ اپنے ساتھ ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں یار یہاں میں کتنا بیوقوف تھا، یہاں میں کتنا غلط تھا. یا میں چند دن پہلے اپنی مسز کو یہ کہہ رہا کہ یار فلانے وقت میں اتنے پیسے کماتا تھا لیکن میرا حوصلہ اتنا بڑا کیوں نہیں تھا. اس نے کہا ہاں یہ سوال، میں کہا یار میں ملازم نہیں رکھ سکتا تھا. اب اس کے ملٹیپل فیکٹرز تھے. میں نے اس سچویشن میں ٹائم میں جا کے دیکھا، یعنی میرے خدشے بڑے زیادہ تھے، میرے پاس خوف تھے، مجھے لگتا تھا شاید دوبارہ نہیں کما سکتے، یا مجھے لگتا تھا کہ یہ اگر کمایا ہوا اکٹھا نہ کیا تو آنے والا وقت بڑا مشکل ہو سکتا ہے. میرے یہ سارے کانسیپٹ چینج ہو گئے. میرے کانسیپٹ چینج ہوئے کہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے کام جو میں خود کرتا ہوں مجھے ڈیلیگیٹ کرنے چاہیے. گرو کرنے کے لیے اس میں نے ایک اچھی کتاب بھی پڑھی، پاور آف ڈیلیگیشن کے شاید نام سے تھی، کہ ہمیں ڈیلیگیٹ کرنا آنا چاہیے. اچھا اب آپ جب بھی اپنے کسی ذاتی نظریے کو، عادت کو، سوچ کو، ایکٹ کو رد کرتے ہیں، اصلاح کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے اپنی ذاتی غلطی کو ماننا بڑا ضروری ہے. یا کہیں آپ ایڈمٹ بھی کر دیں، اس سے آپ کے نفس کو بڑی ٹھیس پہنچے گی اور آپ کی ایگو بڑی ہرٹ ہوگی، لیکن یہ ایگو توڑنا بڑا ضروری ہے آگے جانے کے لیے. اچھا دوسرا سر آ جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کمزور کہاں پر ہیں. ہماری زندگی ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی، ہر چیز ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر نا سر ایک طبقہ بڑا شدید رکا ہوا ہے. یہ میں نے اپنے ایز ہیومن ریسورس کنسلٹنٹ بڑا میں نے دیکھا ایسا طبقہ. سر پڑھا لکھا طبقہ، اس میں اپنے آپ کے بدلاؤ کی گنجائش کم ہوتی ہے. اب ہونا الٹ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ ایک بندہ جو ایم فل ہے وہ زیادہ خود کو بدلے، جو پی ایچ ڈی ہے وہ زیادہ بدلے. میں نے سر کئی لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں یا ان میں ایگو پائی جاتی ہے، اوپر سے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. جب بھی ایک بندہ پڑھا لکھا ہے یا اس کے پاس پوزیشن ہے یا ڈگری ہے یا اس کا کانفیڈنس کسی بھی چیز پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی ڈگری پہ، اپنے سٹیٹس پہ، اپنی پوزیشن پہ، اس کی اگر ایگو ساتھ جڑ گئی ہے نا سر وہ چینج نہیں ہوتا. وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ کمی مجھ میں پائی جاتی ہے. جو بندہ بھی اپنی کمی کو مانتا نہیں ہے اور مانتا کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. اچھا تیسری چیز سر، بدلنے کے لیے سر آپ کی زندگی میں کچھ بڈیز، ناقد بڈی یہ کرٹک آپ کے جو ہیں کرٹکس، وہ بڑے ضروری ہیں سر. اور زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور رکھنے چاہیے جو محبت کرنے والے، مخلص ہوں اور آپ کی اصلاح کر سکیں. یہ استاد بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، یہ کوئی کمپینین ہو سکتا ہے، فیملی ممبر ہو سکتا ہے، جو آپ کو کہے کہ یار یہ تمہیں سوچنا چاہیے، یہ تمہیں غور کرنا چاہیے، یہ تمہیں یہ دوبارہ سوچ لو، یہ ذرا ٹھیک کر دو. اچھا ہمیں سوٹ کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہماری ہاں میں حامل آئیں. ہمیں اچھا لگتا ہے جو کہے جی واہ جی واہ جی واہ کیا کھچ ماری آپ نے یا کیا زبردست آپ نے بیڑا غرق کر دیا. ہم اس طرح کے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں. ہم اپنے ناقدین سے بچتے رہتے ہیں. اچھا جتنا ناقدین سے بچتے ہیں اتنا تبدیلی سے بھی بچ جاتے ہیں.
اتنے ہی بچتے ہیں. اچھا چوتھا سر اس کا اصول یہ ہے کہ ہم ناکام ہوئے بغیر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. دنیا کی جتنی کامیابی کی کتابیں وہ کہتے ہیں جی کامیاب ہونے کے لیے ناکامی بڑی ضروری ہے. اگر کبھی عمر آصف آپ یا میں لسٹ بنائے نا کہ ہم کہاں کہاں کامیاب نہیں ہوئے, ناکام ہوئے, تو سر ایک لمبی لسٹ بن جائے گی. اچھا کل میں نے ایک مووی دیکھی سر, وہ مووی تھی ایک ڈاکومنٹری سٹائل کی مووی تھی کتاب پہ, یو کین ہیئر یور سیلف, ٹھیک ہے جی. اور اس مووی میں ایک کردار ہوتا ہے, وہ بی بی کہتی ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں مجھے کینسر ہو گیا. وہ کینسر سے سروائیو کیا ہوتا ہے. وہ بتاتی ہے کہ اس کینسر کے سروائیو کرنے سے بچنے کے بعد میری زندگی میں کتنے کتنے بڑے معجزے رونما ہوں. معجزے سے مراد کمال کے کام. تو میں بڑا ایک دم سے حیران ہوا کہ یہ اپنی زندگی کے جو برا وقت ہے اس کو کسی وقت میں یاد کرتے ہوئے بہترین وقت کہہ رہی. تو جب آپ اپنی ناکامیوں کو مانتے ہیں اور ناکامیوں سے سیکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں میں بھی ناکام ہو سکتا ہوں, آپ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پانچویں چیز سر, خود کو بدلنے کے لیے, خود کو بدلنے کے لیے آپ کی ایک کھڑکی جسے سیکھنے کی کھڑکی کہتے ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے سر. آپ کو ہمیشہ لرن کرنا چاہیے, آپ کو اوپینین سننے چاہیے. اچھا ہم جو بولنے والے لوگ ہیں نا, ہمارے بارے میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں, حالانکہ الٹ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ سر میں نے آپ نے اتنا سنا ہے, اتنا سنا ہے, اور اتنی دنیا کو سنا ہے, کتابیں اتنی پڑھی, موویز دیکھی, ڈاکومنٹریز, مشاہدہ, ویسے ایک سائلنٹ آبزرور کی طرح سننا شروع کر دینا, یہ اتنا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بولنے لگ پڑے, ہم اوپینین دینے لگ پڑے. تو سر سیکھنے کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے, اور ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ممکن ہے ہم سے کوئی پوزیشن میں نیچے ہو, کوئی عہدے میں نیچے ہو, کوئی علم یا ڈگری میں ہم سے کمتر ہو, لیکن وہ ہمیں سکھا سکتا ہے یا کوئی سچویشن سکھا سکتی ہے. تو یہ کم از کم 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو تبدیل کر دیتی ہیں یا اس کے آنے والے وقت کو بدل دیتی ہیں.